ایمیزون کے جنگل دنیا کے 9 بڑے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جنگل زمین سے 67 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کو کور کر کے برازیل، کولمبیا اور پیرو سے ہوتے ہوئے ساؤتھ امریکن کنٹریز پر آ کر ختم ہوتے ہیں۔ زمین کا دل کہے جانے والے یہ جنگل اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہیں۔ ان جنگل میں 390 بلین درخت موجود ہیں، جن کے سائے تلے ہزاروں نہیں لاکھوں طرح کے کریچرز پچھلے کئی سالوں سے رہ رہے ہیں۔ یہ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ یہاں کے کئی علاقوں پر آج تک سورج کی روشنی تک نہیں پہنچ پاتی۔ سورج کی روشنی تو دور، جب یہاں بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی بھی پورے 10 منٹوں بعد درخت سے ہو کر زمین پر گرتا ہے۔ پورے سال کا کوئی بھی ایسا ہفتہ نہیں ہوتا کہ یہاں بارش نہ پڑتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایمیزون رین فارسٹ کہا جاتا ہے۔ ایمیزون کے ان جنگلوں میں 1100 کے قریب ریورز موجود ہیں، جن کے ساتھ ساتھ یہاں دنیا کے دوسری سب سے بڑی ریور بھی موجود ہے، جو 6400 فٹ لمبی ہے اور اس ریور کو ایمیزون ریور کہا جاتا ہے۔ یہ ریور ایمیزون کے ان علاقوں میں موجود ہے جو اٹلانٹک اوشن سے لگتے ہیں۔ یہ ریور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوفناک بھی ہے۔ اس ریور میں ایسے خطرناک جانور پائے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے، جن میں گرین ایناکونڈا اور الیکٹرک ایل بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جنگلوں میں بوائلنگ ریور بھی موجود ہے، جس کا پانی مسلسل بوائل ہوتا رہتا ہے اور اس کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو کسی بھی چیز کو لمحوں میں جلا سکتا ہے۔ ایمیزون میں لاکھوں طرح کے خوبصورت اور خطرناک جانور اور پرندے اور پلانٹس موجود ہیں۔ ایمیزون جنگل اپنے اندر ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں جن کو آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا۔ ان جنگلوں میں پائے جانے والے کئی طرح کے اسٹریچز بھی کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں سونے کے شہر بھی موجود ہیں جو ان جنگلوں میں کھوئے ہوئے ہیں، جنہیں ان جنگلوں کے خطرناک ماحول کی وجہ سے کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پایا۔ دسمبر 2020 میں ناسا کی ایک سیٹلائٹ ایمیزون فارسٹ کے اوپر موجود تھی تو فوٹو کو کیپچر کیا اور اس کیپچر میں سونے سے بھری ریورز کو دیکھا گیا تھا، لیکن کچھ ٹائم بعد ان پکچرز کو ان آفیشیل قرار دے دیا گیا۔ لیکن کیوں؟ یہ بات آج بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایمیزون فارسٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی ڈسکوری کے بارے میں جانیں گے۔ مارچ 2018 میں آرکیولوجسٹ ایمیزون کے جنگل میں 81 اسٹیل مینس کو ڈسکور کیا تھا، جسے دیکھنے کے بعد وہاں موجود سبھی لوگ بیٹھ کر حیران رہ گئے تھے۔ کئی عرصے تک تو کسی کو بھی یہ نہ معلوم پڑا کہ ان جیو کلپس بنانے کا آخر مقصد کیا تھا اور کن لوگوں نے بنایا تھا، لیکن دن رات ریسرچ کرنے کے بعد جونس جیورجیا نے تھیوری دی کہ ملنے والے ان جیو کلپس کو سال 1250 میں سیٹلمنٹ کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن کچھ ریسرچ کے بعد معلوم پڑا کہ 2000 سال پہلے اینتھر سویلائزیشن کے دور میں ان جیو کلپس کو بنایا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ایمیزون کے جنگلوں میں بھی انسان بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ اس وقت وہاں انسانوں کی آبادی 6 سے 10 ملین کے آس پاس تھی اور اس دور کے کسانوں اور مویشیوں کو پالنے والے لوگوں نے ان جنگلوں کی رہائش کے قابل بنانے کے لیے اور پروڈکٹیوٹی کو مزید بڑھانے کے لیے ان جنگلوں کو انوائرنمنٹ کو بغیر نقصان پہنچائے ان جیو کلپس کو بنایا تھا، اور ان جیو کلپس میں موجود ٹرینچ 12 فٹ چوڑے اور 13 فٹ تک گہرے تھے۔ ایمیزون کے ان جنگلوں میں ایسے جانور موجود ہیں جو بے حد خطرناک ہیں اور انہی میں سے ایک ہے گولتھ برڈ ایٹر۔ یہ اسپائڈر اس دنیا میں موجود سب سے بڑا اسپائڈر ہے جو 11 انچ تک لمبا ہے۔ یہ اسپائڈر ایمیزون فارسٹ کے خوفناک اندھیروں میں پایا جاتا ہے، جو کسی پرندے کو بھی نگل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اسپائڈر جانور اور پرندوں کے لیے موت کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے۔ اگر یہ اسپائڈر آپ کو کاٹ جائے تو آپ کو مختلف اسکن کے ڈسیز ہو سکتے ہیں جو بے حد خطرناک ہیں۔ ایمیزون کے جنگلوں میں درختوں کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو چلتی ہے۔ جی ہاں، ان درختوں کو واکنگ پام ٹریز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان درختوں کو سال 1980 میں ڈسکور کیا گیا تھا، جو کہ 15 فٹ تک لمبے ہوتے ہیں اور یہ درخت اپنی
बढ़ती हुई रूट्स की वजह से चलते हैं। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो इन दरख्तों की जड़ें बढ़ना शुरू हो जाती है और ये अपनी पुरानी जड़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अमेज़न के इन जंगलों में छिपकली की एक ऐसी भी किस्म पाई जाती है जो पानी के ऊपर भी चलती है। इस लिज़र्ड को जेल्स लिज़र्ड के नाम से जाना जाता है, जो 3 फीट तक लंबी होती है। ये लिज़र्ड पानी में मौजूद अपने शिकार को पकड़ने के लिए और शिकारियों से अपनी जान बचाने के लिए ये पानी पर चलती है। ये अपनी उंगलियों पर मौजूद रिबन्स की वजह से पानी पर चलती है, जो नदी, नालों, तालाबों और रिवर्स के करीब रहती है। अमेज़न फॉरेस्ट में लीफ किमिक कैटिडिड नाम पर भी एक बटरफ्लाई पाई जाती है। ये बटरफ्लाई बिल्कुल दरख्त के पत्ते की तरह होती है। अगर ये बटरफ्लाई किसी दरख्त के पत्ते पर बैठ जाए तो इसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये अपनी इसी एबिलिटी को खतरों और दूसरों जानवरों से बचाने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा अमेज़न में दुनिया की सबसे खूबसूरत तितली भी पाई जाती है। इसे मोर्फो कहा जाता है, जिसका मतलब है कि गोल्डेस ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की देवी। खूबसूरत परिंदों और जानवरों के साथ जंगल में एक मेंढक की ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी है, जिन्हें पॉइजन डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक एक गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग अपने हमले में 10 इंसानों को मार सकता है। ये मेंढक सिर्फ 20 से 13 इंच तक बड़े होते हैं, जो मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं, जो अमेज़न के जंगलों में मौजूद इंतहाई खौफनाक मखलूक हैं। जानवरों, परिंदों और मुख्तलिफ क्रीचर्स के अलावा अमेज़न के जंगलों में 400 से भी ज़ायद कबीले भी मौजूद हैं, जो पिछले कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं, जो इन्हीं जंगलों में से शिकार करके यहीं अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और इन कबीलों के लोगों ने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी। अमेज़न के इन जंगलों में अब तक 40,000 प्लांट्स के पैचेस, 3,000 मछलियों के पैचेस, 427 मेमनस और 370 रेप्टाइल के पैचेस और मज़ीद कई तरह के पैचेस को भी डिस्कवर किया जा चुका है और मुसलसल नए से नई किस्म के पैचेस डिस्कवर हो रहे हैं। साइंस और रिसर्च के मुताबिक हर तीसरे दिन अमेज़न की एक नई किस्म के स्पीशीज को रिकवर किया जाता है और इनका मानना है कि अभी भी लाखों की तादाद में ऐसे जानवर और परिंदे इन जंगलों में मौजूद हैं जिन्हें अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। अमेज़न के जंगल ज़मीन के बहुत बड़े रुतबे पर फैले हुए हैं और हमारी दुनिया को 20% ऑक्सीजन फराहम करते हैं। ये जंगल अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जिन पर आज तक इंसानों ने कदम तक नहीं रखा और इन इलाकों में ऐसे ऐसे राज दफन है जो आज तक कोई भी नहीं जानता। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।